149 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں، میں آیت پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ حجت البالغہ فلو شاء ہداکم اجمعین۔ اللہ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں قرآن میں جب اللہ مخاطب ہوتا ہے ہمارے سے، بولتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو، اے ماننے والا لوگ، تو اسی طرح اور ایک طریقے سے مخاطب ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو آپ کے لوگوں کو، کہہ دو ان کو، کہہ دیں ان لوگوں کو۔ تو آلموسٹ یہ جو آیتیں آ رہی ہیں ابھی قرآن میں، یہ اسی پیٹرن کے آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیغام پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر اس کے پاس بھی موبائل ہے، اگر ٹرانسلیشن ہے تو بہت اچھا رہے گا، اگر آپ یہ میرے ساتھ میں جڑیں گے تو بہت سمجھ میں آئے گا۔ تو یہاں کہتا ہے قل اللہ الحجت البالغہ فلو شاء ہداکم اجمعین، اللہ کہتا ہے کہ یہ حجت جو تھی 12 13 سال یہ بالغ ہو گئی ہے، سسٹم ہیز بین اسٹیبلش۔ قرآن، کیونکہ آپ جانتے ہیں قرآن، اگر آپ قرآن کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرو، 2/3 قرآن جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، 1/3 قرآن جو امپلیمنٹیشن والا قرآن ہے وہ مدینے میں گیا ہے۔ تو کیا ہوا ہے، مکے کا آخری موقع ہے، آخری دور ہے، تھوڑے لوگ ایمان لائے، اور اللہ کا ارادہ تھا ان کو سب ساروں کو مدینے میں لے کے جانا، ایک قوم بنانا، ایک ریاست بنانا۔ تو ایسے آخری دور میں کچھ مائنڈ بناتا ہے، کچھ مائنڈ سیٹ بناتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک ذہنیت بناتا ہے وہاں کے لوگوں کو، ان صحاباؤں کو لے کے۔ دیکھو کتنے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ ذہنیت بناتا ہے، اللہ کا سٹائل دیکھو، اس کی وکیبلری دیکھو، اس کا کانٹیکسٹ دیکھو، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے قل اللہ الحجت البالغہ، میں نے حجت بالغ کر دیا ہوا ہے، ایوری تھنگ از اسٹیبلش۔ اب یہ تمہارا ڈرامہ حلال حرام کا، اس کا اس کا، یہ کچھ نہیں چلے گا، ایک ہی چیز چلے گی، کیا ہو گیا، قرآن نازل ہو گیا ہے، اسٹیبلشڈ ہو گیا ہے۔ اور کہتا ہے فلو شاء، اللہ کی منشا سے، ہداکم، ہم نے ہدایت دیا ہے، اجمعین، ہر جماعتوں کے لیے، ہر انسان کے لیے ہدایت آ گئی ہے، ابھی حجت بالغ ہو گئی ہے۔ تو لوگ وہاں کے مکے کے لوگ مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی، پھر بھی حجت کرتے ہیں۔ تو آگے کہتا ہے، آگے کی آیت میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ قل، اور کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو، لاؤ ثبوت، لاؤ پیش کرو ثبوت، جو آپ یہ جتنے بھی حلال یہ حرام وہ کر رہے ہو، لاؤ ثبوت پیش کرو کہ اللہ نے اسے حرام کیا ہوا ہے، لاؤ ثبوت ہے۔ میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، میں کوئی چیز نہیں پڑھ رہا ہوں، لاؤ ثبوت لاؤ۔ تو پھر ثبوت جا کے پوچھ کے لانے کے بعد میں کہتا ہے اللہ، دیکھو کیا ذہنیت بناتا ہے، اگر وہ ثبوت لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُوا، اگر وہ شہادت لاتے ہیں، کوئی ثبوت لاتے ہیں، تو آپ نے کوئی ثبوت نہیں دینا ہے، you are not going to interact with this matter with them۔ کیوں؟ آگے کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا، ایسے لوگوں کی اتباع نہیں کرو جو ہواؤں میں بات کرتے ہیں، حلال حرام کے پیچھے لگتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیتوں کو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ میں آپ کا کام ہے صرف جاننا، انہوں پیش کرے گا تو تمہیں بھی یہ نہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ہے کرو، آپ نے پیش نہیں کرنا ہے۔ ایک مینٹالٹی بنا رہا ہے، کیونکہ یہی قوم جا رہی ہے مدینے کو، آپ نے حجت نہیں کرنا ہے۔ اور کہتا ہے بیایات الذین لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ امن سے لوگ نہیں رہیں گے، یہ کیا کریں گے، دوسرے خداؤں کو شامل کریں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ میں آپ نے حجت نہیں کرنا ہے، کوئی ثبوت نہیں دینا۔ تو کیا کرنا، تو پھر کیا کرنا، آگے کہتا ہے کیا کرنا۔ پھر کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آیتیں پڑھ رہا ہوں، کہتا ہے قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتا ہے قل، تعال، آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں بتاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہا ہے، میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کہ آپ کے رب نے آپ کے لیے کیا حرام کیا ہوا ہے، میں بتاتا ہوں، آؤ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتاتے ہیں
آپ کے پاس پین پنسل ہے؟ نوٹ کر لو، یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک یہی باتیں رہیں گی جو بتایا ہے اللہ۔ دیکھو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پہلا نمبر 1 اللہ کہتا ہے اللہ تشرک بہ شیئا، اللہ کے سوا کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ صرف ایک اللہ کو ماننا نہیں ہے، ایک اللہ کو ماننا تو وہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے جو بھی چیزیں لا شریک بہ لا تشرک بہ شیئا، جو چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال میں آپ کو بتائیں، اس کے سوا کوئی چیز کو بھی شریک نہیں کرنا ہے، آپ نے کوئی بھی چیز کو شریک نہیں کرنا ہے، نمبر 1۔ نیکسٹ 1 وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کا احسان مانو۔ اب یہاں پر والد بولے گا تو صرف ماں باپ نہیں ہے، عربی میں والد بولے گا تو اس کا روٹ ہے جو دیکھ بھال کرتے ہیں آپ کو اس دنیا میں پالتے ہیں، پوستے ہیں، آپ کو بڑھاتے ہیں، آپ کو گورن کرتے ہیں۔ قرآن کبھی اسپیسیفک ریلیشنز کو بات بہت کم کرتا ہے، یہ براڈ بیسڈ بک ہے، یہ انسانیت کی بک ہے۔ والد ضرور ہیں، والد کے ساتھ میں جو لوگ جیسے آپ کے لیڈرز ہیں، آپ کے رہبر لوگ ہیں، جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ والد احسان والد ان کا فرض ہے، احسان نہیں ہوتا ہے والدوں کا۔ تو کہتا ہے وبالوالدین احسانا، احسان مانو جو لوگ آپ کو احسان کرتے ہیں، جس میں آپ کے ماں باپ ضرور وہ نمبر 1 ہے۔ جو بھی لوگ آپ کو احسان کرتے ہیں، تو اس ان دا نٹشل اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ احسان فراموش نہیں بننا ہے، آپ کو احسان فراموش نہیں بننا ہے۔ یہ دوسرا۔ تیسرا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولادوں کا قتل نہیں کرو یہ سوچ کے کہ بھائی ان کو کون پالے گا۔ اللہ بولتا ہے ولا تقتلوا اولادکم، اگین اولاد بولے گا تو صرف آپ کی اولاد نہیں ہے، جو لوگوں کو آپ نے دیکھ بھال کرتے ہیں ان کا قتل نہیں کرو۔ قتل کا مطلب صرف جان سے مرنا نہیں، اس کے اور بھی میننگ ہے۔ جھگڑا کرنے کو بھی قتل بولتے ہیں۔ یہ ایک بڑا ٹاپک ہے، اس کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، فی الوقت اس کو ایسا ہی لے کے چلتے ہیں۔ تیسرا ہو گیا۔ چوتھا ولا تقربوا الفواحش، فواحش کے قریب نہیں جانا۔ فواحش کا تو کیا؟ بے حیائی۔ صرف بے حیائی نہیں ہوتی، فواحش بولے تو اس کا وحشی پن، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وحشی پن، یعنی گالم گلوچ، وحشی پن کرنا، یعنی کہ انڈیسنسی جو بولتے ہیں نا، انڈیسنسی وہ ہے۔ تو آپ نے وحشی پن نہیں کرنا، گالم گلوچ، بے حیائی، بدتمیزی، جب بھی جسے بھی دیکھے ایک دم بدتمیزی سے بات کرنا، بھلے کھلے جگہ ہو یا بند کمرے میں ہو، یہ ہوگا چوتھا۔ اور پانچواں سنیے گا، ولا تقتلوا النفس الا بالتي، کسی انسان کا ناحق قتل نہیں کرنا اللہ نے حرام کیا۔ پھر یہاں پر نفس کی بات کر رہا ہے، حالانکہ کسی انسان کا قتل نہیں کرنا بول کے لکھ سکتا تھا، اللہ نفس کی بات کر رہا ہے۔ نفس بولے گا تو عربی میں سائیکی، یور سائیکالوجی، یہ آپ کا جو نفس، یہ بولتے ہیں نا نفسی کا عالم ہے بھائی، میرا نفس نہیں مانتا، تو یور سائیکی ہے۔ پر اگین یہ بھی ایک بہت ڈیٹیل ہے، فی الوقت اسی کو لے کے چلتے ہیں۔ یو کین ہیو اٹ، اس کے لیے ایک ٹیبل ٹاک ہو سکتی ہے، جو یہ کیا کرے، یہ بہت انٹلیکچوئل آیت ہے، بہت۔ تو یہ کہنے کے بعد میں مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سنو، کتنے ہو گئے؟ 5 گنا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے ذالکم وصاکم لعلکم تعقلون، بولتا ہے اللہ تعالیٰ میں وصیت کرتا ہوں آپ کے لیے، وصیت کرتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ اپنا دماغ میں رکھ لو اس بات کو، اپنا عقل کا استعمال کرو، ان 5 چیزوں پہ میں وصیت کرتا ہوں۔ اللہ ایک وصیت کر رہا ہے مجھے۔ آگے چلو، آگے کہتا ہے یہ ہو گئی 5 وصیت۔ اس کے بعد میں آگے کہتا ہے ولا تقربوا مال الیتامی، یتیم کے مال کے پاس کبھی بھی نہیں جاؤ۔ یتیم کے، یہ سوسائٹی بن رہی ہے، ایک ذہنیت بنا رہا ہے، کوئی یتیم کے پاس نہیں جاؤ، مال کے حتیٰ کہ یتیم بولے تو پھر ماں باپ مرے والے کو یتیم نہیں بولیں، جو کمزور لوگ ہیں،
جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں، جو ویک ہیں، ان کو بھی یتیم کہتا ہے۔ ڈکشنری میں جا کے بولو، دیکھو جو لوگ بھی کمزور ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی کمزور دکھا، اس کا مال دکھا، ہڑپ دیتے ہیں، ان کے مال کے اوپر اغوا کر لیتے ہیں، اغوا ہو جاتے ہیں، تکلیف ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایکچولی یتیم یہاں سے نکلا ہے۔ بہرحال ہاں، اگر اب جانا ہے تو پھر ان کو صحیح کرو، ان کو بالغ کرو تاکہ وہ بالغ ہو جائے۔ اس کے آگے کہتا ہے اوفوا الکیل میزان، جب بھی تول ماپ کرتے ہو، جب بھی لین دین کرتے ہو، صحیح طریقے سے ایمانداری سے تول ماپ کرو۔ یہ 7واں ہو گیا۔ اور آگے کہتا ہے لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اپنے نفس کو تکلیف دے کے ہر چیز کو اوور ایکٹ نہیں کرنے جاؤ، کسی بھی چیز کو اوور کرنے نہیں جاؤ، اپنے تکلیف نہیں دے کے کرنا۔ کسی کو ہیلپ کرنا ہے اپنے وسائل کے حساب سے کرنا ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ ہو گیا کتنا؟ 7واں 8واں ہو گیا۔ لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها 8واں ہوگا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا الْقُرْبَىٰ، جب بھی معاشرے میں بات کرتے ہو، انصاف کی بات کرو، عدل اور انصاف کی بات کرو، حتیٰ کہ آپ کا رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ یہ آیت ہے۔ یہ 9واں ہو گیا۔ 10واں کیا کہتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ، بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جب بھی اللہ سے عہد کرتے ہو، اللہ کی قسم کھاتے ہو، کسی سے عہد کرتے ہو، پورا کرو۔ اور یہ کہتا ہے اللہ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، پھر بولتا ہے کہ میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو یاد رکھو۔ وہاں کیا کہا؟ عقل کا استعمال کرو کہا 50، یہاں بولا یاد رکھنا۔ 2 چیز بہت اہم ہے، یہ دونوں چیز کے لیے 2 گھنٹے چاہیے جناب، تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ یاد رکھنے کے لیے بولا میرے دین کو ماننے والے لوگوں، اس کتاب کو ماننے والے لوگوں۔ آگے دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کی آیت میں، یہ 2 آیت کہنے کے بعد میں کیا کہتا ہے مجھے اور آپ کو؟ اللہ کہتا ہے اَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، بولتا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ یہ اللہ بولتا ہے اَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ابھی جو میں نے 10 احکامات بتائے، کمانڈز بتائے اللہ کے، بولتا ہے اَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اور کہتا ہے فَاتَّبِعُوا، اس کی اتباع کرو۔ آپ لوگ یہ میرے راستے کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، دوسرے کون سے راستے کا بھی آپ نے اتباع نہیں کرنا ہے۔ دوسرا راستہ دیکھو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ سیدھے راستے کے علاوہ کوئی راستہ آپ نے اپنانا نہیں ہے۔ اور کہتا ہے یہ کہنے کے بعد ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ میں وصیت کرتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ راستے پہ چلا تو آپ تقوی والے بنو گے۔ کیا بنو گے؟ ہمارے اس میں تقوی والا بولے تو کیا پکچر نظر آتا ہے؟ ارے بہت تقوی والا ہے بھی انہیں، کیا پکچر آتا ہے؟ یہاں تقوی والے کا کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ 10 کمانڈز جو دے رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ وصیت کر کے بول رہا ہے کہ یہ تقوی والے لوگ ہیں۔ ذالکم وصاکم لعلکم، تو یہ کہنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ قرآن کا ایک پیٹرن ہے، جب بھی کوئی بات اسٹیبلش کرتا ہے تو مثال دیتا ہے پچھلی قوموں کی۔ تو یہاں پر اگلے آیت میں بولتا ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، تمام بہترین بیسٹ کتاب دی تھی۔ الذین احسن تفصیلا، وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو بڑے آسان طریقے سے تفصیل کے ساتھ میں سنایا تھا ہم نے قرآن کو، قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کو تفصیل لکل شیء، ہر چیز بتایا تھا، وہدن ورحمہ، اس میں ہدایت تھی، رحمت تھی، اور یہ کہا کہ تاکہ وہ لوگ اللہ سے آ کے ملیں اور ربہم یؤمنون، ماننے والے بنے، مسلمان بنے لوگ۔ ان کا ریفرنس دے رہا ہے
یہ سب کسے ڈسکشن ہو رہا ہے؟ میجارٹی نہیں ماننے والوں کو. آگے دیکھو کیا بولتا ہے اللہ تعالیٰ.